بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی سے خیبر کی خبروں میں سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ وابڈا کی نجکاری کے خلاف پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے، دفاتر کی تالا بندی۔ توبہ ٹیک سنگھ میں کسان میلے کا انعقاد، لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ کانپور میں محکمہ ریلوے کا لینڈ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن، کروڑوں روپے کی اراضی واگزار کرا دی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے 5 ریجنز میں سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی آج تیسرے روز بھی بند، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سندھ میں بھی وابڈا کی نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے، ملازمین نے ٹائر نذر آتش کر کے سڑکیں بلاک کر دی، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ دادو میں گھریلو مسائل سے تنگ نوجوان کی خودکشی کی کوشش، تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل۔ حیدرآباد میں سنگین جرائم میں ملوث 7 ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد۔ وابڈا ملازمین بجلی چوری ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں، کلات میں چیئرمین وابڈا ہائیڈرو یونین شیر جان کا اجلاس سے خطاب۔ اور انقلاب کے نام پر مختلف سیاسی جماعتیں عوام کو بے وقوف بنا رہی ہیں، سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو کا لوئر دیر میں تربیتی کیمپ سے خطاب۔ سب سے پہلے شامل کریں گے پنجاب سے کچھ خبریں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وابڈا ملازمین نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں اور وابڈا کی نجکاری کے خلاف دفاتر کی تالا بندی کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرے کیے۔ وابڈا کی نجکاری، پاور سیکٹر میں ریفارمز اور پاور کمپنیوں میں پرائیویٹ چیف ایگزیکٹوز کی تعیناتی کے خلاف وابڈا ملازمین نے شکر گڑھ میں قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہوئے احتجاجی ریلی نکالی اور دھرنا دیا۔ مقررین نے گیپکو کی نجکاری کو ملازمین کا معاشی قتل قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ ادھر خوشاب میں بھی ملازمین نے دفاتر کو تالے لگا دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی ادارے کو کوڑیوں کے دام فروخت کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ وہاڑی میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈویژنل چیئرمین منیر حسین رازی اور دیگر عہدیدار رانا اشتیاق احمد، جاوید ساہی، چودھری امتیاز اور چودھری عبداللطیف نے کہا کہ اگر وابڈا ملازمین کا استحصال کیا گیا تو اس سے پورا پاکستان متاثر ہوگا۔ ریلی پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت نے پیپکو کی نجکاری کے معاملے کو ختم نہ کیا تو 21 دسمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ لکشمی چوک لاہور میں وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین اور لیسکو انجینئرز کے مشترکہ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے یونین کے جنرل سیکرٹری خورشید احمد نے کہا کہ پیپکو کی تحلیل اور وابڈا کی نجکاری IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر کی جا رہی ہے، لیکن وابڈا اور پیپکو کے ورکر ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سستی بجلی صنعتوں اور ملکی معیشت کے جسم میں خون کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن بجلی مہنگی کر کے ملکی صنعتوں اور معیشت کو تباہی سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ اگر حکومت نے ادارے کی نجکاری کو نہ روکا تو وابڈا کے ورکر 21 دسمبر کو اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے اور دھرنا دیں گے۔ وابڈا پیغام یونین کی جانب سے بھی لاہور پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے یونین کے مرکزی رہنما SD ثاقب نے حکومت سے فوری طور پر نجکاری کا عمل روکنے کا مطالبہ کیا۔ توبہ ٹیک سنگھ میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سب کیمپس میں کسان میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام زرعی کیمپس ٹوبہ ٹیکسنگ میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان کی زیر صدارت کسان میلے کا اہتمام کیا گیا۔ ممبر پنجاب اسمبلی میاں محمد رفیق اور سابق ضلع ناظم چودھری محمد اشفاق نے ریبن کاٹ کر کسان میلے کا افتتاح کیا۔ اس میلے کا مقصد کسانوں میں آگاہی پیدا کرنا تھا کہ وہ کن اقدامات کے ذریعے سبزیوں، پھلوں اور برائلر سمیت دیگر زرعی اجناس کے ساتھ ساتھ دودھ بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر خوبصورت اور نایاب قسم کے پرندے بھی جن میں کبوتر، مرغیاں، طوطے وغیرہ شامل لوگوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ خصوصاً لڑکیاں پرندوں کے ساتھ تصویریں بناتی رہیں۔ میلے میں جانوروں کی ادویات، پھلوں، سبزیوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے ہاتھوں کی بنی ہوئی اشیاء کے سٹال بھی لگائے گئے۔ ایک سٹال پر چرخہ کاٹتی ہوئی اور لسی تیار کرتی ہوئی خواتین نے احسن انداز میں دیہی کلچر کی عکاسی کی۔ اس موقع پر کبڈی کا میچ بھی کھیلا گیا جس سے شائقین کی ایک بڑی تعداد محظوظ ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر اقرار احمد خان نے کہا کہ ٹوبہ ٹیکسنگ زرعی کیمپس کو یونیورسٹی کا درجہ دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلعی سطح پر یونیورسٹیوں کا قیام ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کسان میلے کا مقصد یہاں کسانوں میں آگاہی پیدا کرنا تھا، وہاں انہیں جدید زرعی ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا بھی تھا تاکہ کسان زیادہ سے زیادہ زرعی پیداوار حاصل کر کے ملک کو خود کفیل کر سکے۔ اور خانپور میں محکمہ ریلوے نے لینڈ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کے دوران کروڑوں روپے کی اراضی واگزار کرا لی۔ محکمہ ریلوے خانپور کے افسران نے خانپور کے علاقے کوٹلا پٹھان سے لینڈ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کیا اور بھاری مشینری کے ذریعے ناجائز تعمیرات گرانے کے علاوہ فصلوں پر ٹریکٹروں سے ہل چلا کر 8 کروڑ مالیت کی 62 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کرا لی۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ ریلوے افسران نے واگزار ہونے والی اراضی کا قبضہ ان افراد کو دے دیا جنہوں نے اوپن ایکشن کے ذریعے مذکورہ اراضی اپنے نام کرا رکھی تھی۔ بعد ازاں AEN ریلوے ناصر حنیف نے میڈیا کو بتایا کہ خانپور سے چاچڑا شریف محکمے کی اربوں روپے مالیت کی اراضی ناجائز قابضین کے پاس ہے جو 8 روز بعد واگزار کرا لی جائے گی۔ وزیر تعلیم پنجاب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا ہے کہ پرائمری انرولمنٹ مہم کے تحت اپریل سے اب تک 29 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں داخل کیا جا چکا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ میں پنجاب بھر کے EDOز اور DEOز کی تعلیمی اصلاحاتی پروگرام کے حوالے سے منعقدہ 2 روزہ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے تعلیمی میدان کو اپنی ترجیح بناتے ہوئے انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ صوبائی وزیر نے ایجوکیشن افسران کو ہدایات کی کہ وہ فروغ تعلیم فنڈ سے اسکولوں میں سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے ورکشاپ کے شرکاء کو ٹریننگ دینے اور ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے برطانیہ سے آئے ہوئے ماہر تعلیم سر مائیکل باربر کی خدمات کو سراہا۔ ناروال کے علاقے تھانہ بدو ملہی کے حدود میں معمولی تلخ کلامی پر ریلوے پولیس اہلکار نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا۔ موضع ناگرے میں معمولی تلخ کلامی پر ریلوے پولیس اہلکار تاثیر حسین شاہ کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے شخص عباد ولی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ عباد علی بدو ملہی میں پنکچر لگوا رہا تھا کہ ریلوے پولیس اہلکار تاثیر شاہ نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی، بعد ازاں فائرنگ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ اور مروٹ کے نواحی گاؤں چک 330 HR کے گرلز مڈل سکول میں 350 طالبات کے لیے صرف 2 اساتذہ کی تعیناتی سے تدریسی سرگرمیاں محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ ضلع بہاول نگر کی تحصیل فورٹ عباس کے علاقے مروٹ کے نواحی گاؤں چیک 330 HR میں گرلز مڈل سکول میں اساتذہ کی کمی کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے، جبکہ محکمہ تعلیم کی جانب سے سکول کی اپ گریڈ کر کے ہائی کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے اور 92.5 لاکھ روپے کی لاگت سے عمارت بھی تعمیر ہو چکی ہے، لیکن 350 سے زائد طالبات کے لیے صرف 2 اساتذہ تعینات ہیں۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ مذکورہ اسکول میں نئے اساتذہ کا تقرر کرنے کے ساتھ 9ویں اور 10ویں کلاسز کا اجرا بھی کیا جائے۔ گجرانوالہ میں پاکستان ینگ لائرز فورم کے زیر اہتمام نیٹو حملے میں شہید ہونے والے 24 افسران کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ینگ لائرز فورم کے صدر رانا راشد، جنرل سیکرٹری محمد عظیم بھٹی، سابق جنرل سیکرٹری چودھری خالد لطیف،
ممبر پنجاب بار کونسل عامر منیر باگڑی سمیت ڈسٹرکٹ بار کے ممبران نے شرکت کی۔ غائبانہ نماز جنازہ کے بعد شہید ہونے والے 24 افسران کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فورم کے صدر رانا راشد اور جنرل سیکرٹری عظیم بھٹی نے نیٹو حملے کو ملکی سالمیت کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے حکومت سے ایسے حملوں کو روکنے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے آرمی چیف کے بیان کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملکی سرحدیں عبور کرنے والے طیاروں کو مار گرایا جائے تاکہ کسی کو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ ہو سکے۔ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح ملکہ کوہسار مری میں بھی مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں امتیاز الحق کی یہ رپورٹ۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر جن میں ملکہ کوثر مری بھی شامل ہے، مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ایسے میں جہاں گرجا گھروں اور ذاتی رہائش گاہوں کو سجایا جا رہا ہے، وہاں آئے روز نت نئی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں جن میں بچے اور بڑے سبھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ گھر گھر جا کر کرسمس کی خوشیوں اور ملک کی سلامتی کے لیے پیغام دیے جا رہے ہیں۔ اس کرسمس کے موقع پہ ہم یہ چاہتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اسی طرح بڑھتا رہے۔ ہیپی کرسمس ٹو یو آل ان ایڈوانس۔ کرسمس کی تقریبات کو مزید پرلطف بنانے کے لیے دوسرے شہروں سے بھی مسیحی برادری کے خاصے افراد مری کا رخ کیے ہوئے ہیں، جن میں علاقائی فنکار بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مری کی خوبصورت فضاؤں میں کرسمس کے تہوار کو مزید شاندار انداز میں منائیں گے۔ نے اس پروگرام کو بہت زیادہ انجوائے کیا اور اس پروگرام سے لگتا ہے کہ واقعی ہی یہ کرسمس کا ماحول ہے، اور خاص طور پر مری کے اس خوبصورت اور پرفضا ماحول میں۔ کانیوال شانتی نگر سے میرا تعلق ہے۔ میں نے مری میں آ کے تو بھرپور شرکت کی ہے کرسمس کی خوشیوں میں۔ مقامی لوگوں کی جانب سے مسیحی برادری کے ساتھ بھرپور تعاون اور وطن عزیز میں امن و امان کی نیک خواہشات کے لیے ان کی مذہبی شخصیات خاصی خوش نظر آتی ہیں۔ مری کا کرسمس ہم خوش ہیں کہ ہر ایک نے انجوائے کیا ہے، اور اسی انجوائے کے ساتھ ہم سب کو، ملک پاکستان کو، خصوصی طور پہ مری شہر والے جتنے بھی ہمارے عزیز یہاں ہیں، سب کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں۔ اپنے ملک کے لیے ہمیشہ اس کی سلامتی کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ خدا ان کے کلام میں بھی یہی لکھا ہے کہ جہاں میں نے تمہیں رکھا ہے، جہاں میں نے تمہیں بھیجا ہے، اس شہر کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی۔ پاکستان میں اقلیتوں کی مذہبی آزادی اسلامی روایات کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ ایسے میں ہمیں سب کو اقلیتی برادریوں کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے تاکہ انہیں احساس محرومی نہ ہو۔ ملکہ کوثر مری میں کرسمس کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ کرسمس کی یہ تیاریاں اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اقلیتی برادریوں کو بھرپور مذہبی تحفظ حاصل ہے۔ امتیاز الحق، وقت نیوز، مری۔ بات کرتے ہیں پنجاب میں سی این جی کی بندش کے حوالے سے لاہور سمیت پنجاب کے 5 ریجنز میں سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی آج تیسرے روز بھی بند ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ ٹرانسپورٹرز نے ازخود کرائے بھی بڑھا دیے ہیں۔ لاہور، ساہیوال، شیخوپورہ، ملتان اور گجرانوالہ ریجنز میں سی این جی اسٹیشنز بندش کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری جانب ٹرانسپورٹرز نے ازخود کرایوں میں اضافہ کر کے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ آج صبح اور شام کے اوقات میں دفاتر اور کاروبار پر جانے والے افراد اور طلبہ ٹرانسپورٹ کے حصول کے لیے خوار ہوتے رہے۔ ان ریجنز میں گیس کی سپلائی کل صبح 6 بجے بحال ہوگی۔ ڈی سی او ساہیوال محمد ذوالفقار گھمن تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی زیر تعمیر توسیع منصوبے کے معائنے کے لیے اچانک چیچا وطنی پہنچ گئے۔ ڈی سی او ساہیوال محمد ذوالفقار گھمن نے 7.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے توسیع منصوبے میں ٹھیکیدار کی جانب سے ناقص میٹیریل کے استعمال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایس ٹی او بلڈنگ حاجی عبدالرزاق کو مقررہ مقدار میں سیمنٹ استعمال کروانے کی ہدایت جاری کر دی۔ انہوں نے اسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کرتے ہوئے مریضوں سے ان کے مسائل سنے۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر محمد اکرم چودھری، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شکور رحمان، ڈرگ انسپیکٹر سہیل سبحانی بھی موجود تھے۔ بعد ازاں ڈی سی او نے مال منڈی روڈ پر گندگی کے ڈھیر نہ اٹھانے پر سینیٹری انسپیکٹر کو معطل اور ایک اہلکار کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے پورے شہر میں مکمل صفائی کے لیے ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی۔
मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। गार्डन्स क्लब फैसलाबाद की ज़ेर तमाम टेक्निकल हाई स्कूल पीपल्स कॉलोनी की ग्राउंड में कुल नुमाइश 2011 मुनक्किद की गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने इस नुमाइश में दिलचस्पी का इजहार किया और रंग बिरंगे फूलों को देखने के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला दिन भर जारी रहा। नुमाइश गुल का मकसद माहौल दोस्ती, मुख्तलिफ इकसाम और रंगों के फूलों के मुतालिक शहरियों को आगाही देना था। नुमाइश में मुख्तलिफ इकसाम के फूलों की मुख्तलिफ अंदाज में आराइश की गई थी, जबकि शहरियों की दिलचस्पी के पेश नज़र नुमाइश में खत्ताती और मुसव्वरी के नमूने भी रखे गए थे। रेलवे इत्तेहाद यूनियन का रेल की बहाली और मजदूर की खुशहाली के सिलसिले में लाहौर के मुख्तलिफ रीजन्स और दफातर में पैदल मार्च जारी है। रेलवे मजदूर इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मुगलपुरा कैरेज शॉप तक मार्च किया, जिसमें रेलवे मुलाजमीन भी शामिल थे। उन्होंने वजीर रेलवे गुलाम अहमद बिलौर के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर इत्तेहाद के सदर हाफिज सुलेमान भट्ट का कहना था कि रेलवे यूनियन का मार्च पूरे मुल्क में जारी है। पहले ट्रेन मार्च किया और अब पैदल मार्च किया जा रहा है। इस सिलसिले में लाहौर में वाक़ई रेलवे के मुख्तलिफ दफातर का दौरा भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जुमे को रेलवे के मजदूर रेलवे हेडक्वार्टर्स के घेराव के बाद धरना भी देंगे। उन्होंने कहा कि इस धरने में हुकूमत और अपोजिशन में मौजूद सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जा रही है। जंग में गरीब और नादार अफराद में माली इमदाद और जहेज फंड की चेक तकसीम करने के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन जिलाई बैतुल माल कमेटी महर सुल्तान महमूद खान की जेर सदारत तकरीब में गरीब और मुस्तहिक अफराद में माली इमदाद और जहेज फंड के चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर चेयरमैन हेल्थ कमेटी डिस्ट्रिक्ट झंग चौधरी मोहम्मद शरीफ अख्तर अंसारी, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी अनवार अली, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ज़कात और उशर कमेटी हफीजुद्दीन गादही और डॉक्टर नईमुद्दीन सिंधु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हेल्थ झंग भी थे। वाइस चेयरमैन सैफुल्ला खान शेरवानी ने तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी झंग मुस्तहकीन में 9 लाख रुपए की रकम जहेज फंड्स और 27 लाख रुपए माली इमदाद की शक्ल में तकसीम कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से बैतुल माल कमेटी को जारी करदा फंड्स माजूर, बेवा, बेसहारा और नादार लोगों की अमानत हैं, जो पूरी दयानतदारी के साथ मुस्तहकीन में तकसीम किए जाते हैं। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरकजी सदर साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। फूलनगर के करीब महफिल मिलाद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम करप्ट अफराद और उनके साथियों को तो वोट दे देते हैं, मगर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर वोट नहीं देते। उनका कहना था कि जो लोग कश्मीर की आज़ादी की बात नहीं करते वो मुल्क में क्या इनकलाब लाएंगे। फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन ने 2 नौजवानों पर तशद्दुद करके भड़कस निकाल दिए, जिसके खिलाफ शहरियों ने रोड ब्लॉक करके जबरदस्त नारेबाजी की। फैसलाबाद की गुलिस्तान कॉलोनी के रिहायशी 2 नौजवान हारून और एहसान ट्रैफिक सेंटर अब्दुल्लापुर में अपनी गाड़ी के कागजात लेने गए, जहां मोटरसाइकिल पर बैठने के तनाज़े पर ट्रैफिक वार्डन्स के साथ हाथापाई हो गई, जिस पर ट्रैफिक वार्डन्स ने हारून और एहसान को दफ्तर में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और मार मार कर दोनों नौजवानों की बुरी हालत कर दी। वाक़ई के खिलाफ शहरी सड़क पर आ गए और काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। एहतजाज के दौरान शहरियों ने ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ नारेबाजी की और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। सिलसिला कादरिया शाज़लिया के रूहानी बुजुर्ग पीर गुलाम रजा अलवी ने कहा है कि नवासा रसूल सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारक तमाम मुसलमानों के लिए मशअल राह है। गुजरांवाला के नवाही गांव अरूब की जामे मस्जिद और मदरसा जामिया इस्लामिया कादरी शाज़लिया के इफ्तिताह के बाद महफिल ज़िक्र से खिताब करते हुए उनका कहना था कि औलिया कराम ने हमेशा अमन और भाईचारे का दर्स दिया है। तमाम दुनिया खसूसन बरसगीर पाको हिंद में इस्लाम की अशात का सिलसिला सूफिया कराम ने सरअंजाम दिया। पीर गुलाम रजा अलवी ने कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो अजीम कुर्बानी दी उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर साहबजादा मोहम्मद अली कादरी शाज़ली, साबिक MPA पीर गुलाम फरीद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खालिद अकरम भिंडर ने भी शिरकत की।
محفل کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ میاں والی پریس کلب کے سالانہ انتخابات 2012 کے لیے تمام عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ صدر کے لیے رانا امجد اقبال، سینئر نائب صدر کے لیے حاجی منظور احمد خان، جنرل سیکرٹری کے لیے نجیب اللہ خان، جوائنٹ سیکرٹری کے لیے تاج محمد جوڑا، فائنانس سیکرٹری کے لیے طارق سجاد خان اور سیکرٹری اطلاعات کے لیے عصمت اللہ ملک نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، لیکن مقررہ وقت تک کسی دوسرے امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے، جس پر الیکشن کمیٹی نے اپنے منشور کے مطابق ان امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا۔ اس موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈی پی او میاں والی وقاص نذیر نے نومنتخب عہدیداروں سے حلف وفاداری دیا۔ تقریب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن تنویر خالد کے علاوہ شہر کی متعدد شخصیات، میاں والی پریس کلب کے ممبران اور سینئر صحافی بھی موجود تھے۔ اور اب کچھ خبریں سندھ دھرتی سے۔ سندھ میں بھی وابدہ ملازمین کا احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹنڈو اللہ یار، سانگھڑ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی وابدہ ملازمین نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ میرپور خاص میں ملازمین نے وابدہ آفس سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی اور ٹائر نذر آتش کیے۔ میرپور خاص میں ملازمین نے وابدہ آفس سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی اور ٹائر نذر آتش کیے۔ مظاہرین نے وفاقی وزیر پانی اور بجلی کے پتلے بھی جلائے۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF کے کہنے پر وابدہ کو تباہ کیا جا رہا ہے، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ دادو میں وابدہ ہائیڈرو سینٹرل لیبر یونین کی کال پر سینکڑوں ملازمین سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ SP چوک پر دھرنے کی وجہ سے ٹریفک گھنٹوں معطل رہی، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نوکوٹ، سانگھڑ، ٹنڈو اللہ یار میں بھی وابدہ کے دفاتر بند رہے اور ملازمین نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں بجلی بند کرنے کی دھمکی بھی دی۔ ماتلی میں بھی وابدہ ملازمین نے ادارے کی نجکاری کے خلاف قلم چھوڑ ہڑتال کی اور اپنے مطالبات کے حق میں ریلی نکالی۔ آپ کو ایک اہم خبر بتائیں، صدر آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ سندھ منظور وسان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ صدر زرداری جو ان دنوں اپنی صحت کی وجہ سے دبئی کے اسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کے درمیان میں اور وزیر داخلہ سندھ منظور وسان کے درمیان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں وزیر داخلہ سندھ منظور وسان نے صدر کی صحت کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، ان کی خیریت دریافت کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی صحت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے، ڈاکٹرز نے ان کی تمام رپورٹس کو کلیئر قرار دے دیا ہے اور کل انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا، جس کے بعد وہ دبئی میں اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ امتیاز چانڈیو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی امتیاز چانڈیو۔ عائشہ، یہ وزیر داخلہ سندھ منظور حسین وسان اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں وزیر داخلہ نے صدر آصف علی زرداری سے خیریت دریافت کی ہے، اس کی صحت کے بارے میں پوچھا ہے۔ جو بتایا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ سندھ سے صدر آصف علی زرداری نے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ پہلے سے بہتر ہیں اور جلد اپنے عوام اور کارکنان کے درمیان ہوں گے۔ انہوں نے جو بات چیت کی ہے وزیر داخلہ سے، اس میں وہ بڑے پر اعتماد لگ رہے تھے اور بہتر لگ رہے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھٹو اور شہید بینظیر بھٹو کا مشن ہے اس کو بھی وہ آگے لے کے چلیں گے۔ یہ ان کے طبیعت بہتر ہونے کے بعد جو ہے وزیر داخلہ کا یہ پہلا رابطہ تھا جو صدر آصف علی زرداری سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ آغا چرائے دورانی بھی ان سے بات کر چکے ہیں۔ جی اچھا، یہ بتائے گا امتیاز، کیا منظور وسان نے یہ بتایا ہے کہ صدر نے اپنی پاکستان واپسی کے حوالے سے کوئی بات کی ہے کہ کب تک وہ پاکستان واپس آ جائیں گے؟ جو پاکستان نے ٹائم تو نہیں دیا ہے کہ وہ کب واپس آئیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جلد واپس آئیں گے اور محترمہ بینظیر بھٹو کا جو ادھورا مشن ہے وہ جلد وہ پورا کریں گے۔ اور صدر آصف علی زرداری نے اس بات کا بھی اندیا دیا ہے کہ وہ بہت جلد اس میں یہ جو وزیر داخلہ سے بات چیت ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل اب جیسے ہی گھر شفٹ ہو جائیں گے وہاں ڈاکٹروں کی اجازت کے بعد وہ وطن واپس آئیں گے۔ اور ممکن ہے کہ گڑی خدا بخش میں جو 27 دسمبر پہ جلسہ ہو رہا ہے اس میں بھی صدر آصف علی زرداری کی شرکت کے امکانات ہیں۔
ٹھیک، بہت شکریہ امتیاز چانڈیو، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ سندھ منظور وسان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں منظور وسان نے صدر زرداری سے ان کی صحت کے حوالے سے دریافت کیا۔ صدر زرداری کا کہنا ہے کہ وہ پہلے سے بہت بہتر ہیں اور وہ جلد پاکستان واپس آئیں گے، اپنی عوام کے درمیان ہوں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امید کی جا رہی ہے کہ گڑھی خدا بخش میں جو تقریب شروع ہو رہی، جو جلسہ شروع ہوگا 27 دسمبر کو، اس میں بھی صدر آصف علی زرداری شرکت کریں گے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ماتھلی میں انتظامیہ کی لاپرواہی سے شہر کی اہم شاہراہ پر تجاوزات کے باعث ٹریفک کا جام ہونا روز کا معمول بن گیا ہے۔ شہر کے درمیان سے گزرنے والی اہم شاہراہ پر دکانداروں نے سامان رکھ کر قبضہ کر رکھا ہے، جس سے روزانہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس تمام تر کوششوں کے باوجود ٹریفک کو رواں رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ٹریفک جام ہونے سے شہر بھر میں جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کو مشکلات درپیش ہیں، وہیں طالب علموں اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سیاسی اور سماجی حلقوں نے ٹریفک کے نظام کو رواں رکھنے کے لیے حکومت سے تجاوزات مافیا کے خلاف فوری گرینڈ آپریشن کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی کی مقامی عدالت نے مدرسے میں 60 سے زائد بچوں اور بڑوں کو زنجیروں میں جکڑ کر حبس بیجا میں رکھنے کے الزام میں گرفتار قاری عثمان کو 17 دسمبر تک پولیس ریمانڈ میں دے دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ویسٹ اشفاق احمد نظامانی کی عدالت میں ملزم قاری عثمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں تفتیشی افسر ندیم چودھری نے کہا کہ ملزمان نے 4 ماہ کے بچے سمیت 14 بچوں اور 54 نوجوانوں کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ ملزمان مدرسے میں بچوں اور جوانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے اور خوفزدہ رکھتے تھے۔ حیدرآباد میں مختلف صحافتی اداروں سے وابستہ افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صحافیوں کے تحفظ اور تربیت کا مناسب انتظام کیا جائے۔ ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن کی جانب سے حیدرآباد پریس کلب میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں صحافیوں کو فرائض کی ادائیگی کے دوران قتل کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر طبقے میں کرپشن موجود ہے، ہمیں کرپشن کرنے اور کرپشن سے دور رہنے والوں میں فرق محسوس کرنا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری کی صحت یابی کے لیے میرپور خاص میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ہری رام کشوری لال کی رہائش گاہ پر خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن خوانی کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری کی صحت یابی اور درازی عمر کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی، جس کے بعد ہری رام کشوری لال کے بیٹے کرن کشوری لال نے مستحقین میں لنگر بھی تقسیم کیا۔ اس موقع پر استحقاق ناریجو، امام بلوچ، علی رضا اور پیپلز پارٹی کے دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ تحریک انصاف لیبر ونگ کے صوبائی نائب صدر ڈاکٹر مستنصر بلّہ نے کراچی میں جلسے کی اجازت نہ ملنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 25 دسمبر کو کراچی میں ہر صورت جلسہ کریں گے۔ حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 19 نومبر کو کراچی میں جلسے کی اجازت کے لیے سندھ حکومت کو درخواست دی تھی، مگر سندھ حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کو ابھی تک جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، جو سراسر زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر 25 دسمبر کو جنگ بھی ہو رہی ہوئی تو بھی کراچی میں جلسہ ہوگا۔ اس موقع پر حاجی ایم قریشی، اسفندیار حسین، منیر احمد مغل اور دیگر نے کہا کہ حکومت عوام کو اپنے مسائل میں الجھا کر ملکی اداروں کی نجکاری کر رہی ہے، جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک افسوسناک خبر کہ دادو میں گھریلو مسائل سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کرنے والے نوجوان کو زخمی حالت میں اور تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مورو روڈ پر واقع ہوٹل میں بیٹھے نوجوان اظہر علی عباسی نے نشے کی حالت میں اچانک فائرنگ کر کے خودکشی کی کوشش کی، جسے سول اسپتال دادو منتقل کر دیا گیا، جہاں سے اسے تشویشناک حالت کے باعث حیدرآباد سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نوجوان نے گھریلو جھگڑے پر دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی۔ کنٹکوٹ میں 2 ماہ قبل تاوان کے لیے اغوا ہونے والے 5 سالہ بچے کو قتل کر دیا گیا۔ ورثاء نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ کنٹکوٹ کے نواحی علاقے سے 2 ماہ قبل اغوا ہونے والے بچے روی کشن کو نامعلوم افراد نے تاوان نہ ملنے پر قتل کر دیا اور لاش سندھ بلوچستان پٹی کے قریب پھینک دی۔ ورثاء نے پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے شہر کی تمام دکانیں بند کرا دی اور شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے۔
जबकि बच्चे के कत्ल के खिलाफ शहरी तंजीमों ने शहर भर में 3 रोजा सोग का ऐलान किया। हैदराबाद पुलिस ने संगीन जुराइम में मुलव्विस 7 मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया है। सीआईए पुलिस हैदराबाद ने खुफिया इत्तला मिलने पर 8 मुलजिमान शिकारपुर के गुलाम शब्बीर कल्होड़ो, सखर के मोहम्मद आसिफ अबड़ो, कंबर शहदाद कोट के सरफराज, शिकारपुर के ही महबूब अली और गुलाम हुसैन अबड़ो और दीगर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 क्लाशनकोव, 3 पिस्टल, भारी तादाद में गोलियां, लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, मोबाइल फोन, घड़ियां और दीगर सामान बरामद कर लिया। एसएसपी हैदराबाद सैयद असद रजा शाह ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मज़कूरा मुलजिमान कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार और स्ट्रीट क्राइम की सैकड़ों वारदातों में मुलविस थे। ये गैंग कासिमाबाद, भटाई नगर, लतीफाबाद और हैदराबाद के कई बंगलों में भी वारदातें कर चुका है। और लाड़काना में भी 3 मगवी डॉक्टर्स की अदम बाजियाबी के खिलाफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से डीआईजी हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ ने डीआईजी चौक पर धरना देकर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया, जबकि कई घंटे तक नारेबाजी करते हुए डॉक्टरों ने ओपीडी समेत ऑपरेशन थिएटर्स में काम बंद कर दिया, जिससे लाड़काना समेत सिंध और बलोचिस्तान से आए मरीजों और उनके वरसा को परेशानी का सामना करना पड़ा। धरने में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन समेत चांडका डॉक्टर्स फोरम के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स सिविल सोसाइटी के अफराद, वकला, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों और दीगर अफराद ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि मगवी डॉक्टर्स को जल्द बाजियाब कराने के साथ तमाम डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। चौधरी शुजात हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। जी रेलवे में ज़्यादा भर्ती हो चुकी है, बाकी चीज़ें आ चुकी हैं, बाकी आदमी ने वो हम तैयार हैं जी, हम इसके लिए तैयार हैं और हमारे पास पूरा मनसूबा है इसके लिए। बिल्कुल रेलवे को ठीक कर रहे हैं। रेलवे जो है मैं ये समझता हूँ रेलवे जो है मुल्क का सरमाया होती है। जो आगे बाहर जाए तो आगे सारी जहाज में बैठ जाया जाता है, लेकिन आने के बाद वो यहाँ का सफर करने के लिए रेलवे का पूछता है कि रेलवे का क्या मुल्क करता है, किस मुल्क में भी जाओ रेलवे का पता करते हैं कि रेलवे कैसे होती है। तो रेलवे जो है जिसका मुल्क का सरमाया होता है, मुल्क की पहचान होती है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि रेलवे को सबसे ज़्यादा मिल देनी चाहिए और इसको ऐसे इस्तेमाल करें जो कि बिल्कुल गैर वाकई इस्तेमाल रेलवे कामयाब होगी, वरना किसी तरीके से काम करता है। तो ऐसा आपको ये लगता है कि ये माहौल इसलिए रेलवे का सारा प्रसारण है की तरफ खेला जा रहा है ताकि इसकी प्राइवेटाइजेशन की जा सके? नहीं, ये ऐसी जो स्कीम है कि स्कीम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कोई ऐसा है, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि मुल्क के अंदर रखना है उसको, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये ना समझा है मजदूर जो है पढ़े हुए लिखे नहीं है और ये नहीं लग रहा करते, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान ने भी भी किया कि आपके पास आए, आप चाहते करें, आप उससे बात करें। वज़ीर आज़म की तरफ उन्होंने इशारा किया कि वज़ीर आज़म एक अथॉरिटी है जिससे बात करके और सारे मामला को हल किया जा सकता है। तो क्या आप वज़ीर आज़म के साथ ये मुज़ाकरात वक़ूफ़ का ये पैकेज डिस्कस करेंगे और उनको ये सतह के ऊपर लाएंगे कि ये प्राइवेट अगर करते हैं तो मजदूरों को नहीं मांगे? आप बात करेंगे ये बिल्कुल, मैं तो इस बात को नहीं मानता कि जो आदमी पढ़ा लिखा ना हो वो काम नहीं चला दे। सर आप बात करेंगे समझ ये मुझे कहेंगे तो मैं जाने को तैयार हूँ, हुकूमत में करना है। जैसा भी बताएगा मसला नहीं चला हुआ है, लेकिन जो हुकूमत के मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा पंजाब हुकूमत जो है वो बलदियाती इंतखाबात कराने से करा रही है। तीसरी मरतबा पंजाब में उसकी मौका करने का बिल लेके आएंगे। क्या कहना
आप पंचायती इंतखाबात की बात कर रहे हैं। लाहौर शहर में एक 4 महलों का इलेक्शन है, 4 महलों का इलेक्शन है, 2000 वाला 4 महलों का इलेक्शन 3 दफा पोस्टपोन हो चुका है। पहले लाहौर 3 दफा पोस्टपोन हो चुका है। लाहौर में 4 महलों का इलेक्शन नहीं करा सकते तो पंचायती इंतखाबात में कैसे कराना। साहब, सदर जरदारी के मुतालिक से बयान आए कि वो खैरियत से हैं, कोई एक मीडिया पर तस्वीर जारी नहीं की जा सकी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपके पास क्या इतलात है? वाकई खैरियत से हैं या इसमें मेमो के एक्सेस करने का सिलसिला है? इस तरह कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखें जी बीमारी को कोई इशू नहीं बनाना चाहिए। हमारा कोई आदमी भी हो सकता है, कोई इसमें ऐसी नहीं बात। अल्लाह करे इंशाअल्लाह वो ठीक हो गए, बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में तकलीफ बीमारी हो या ना हो। सेनेट के इलेक्शन पहले देख रहे हैं कि आम इंतखाबात पहले देख रहे हैं? सेनेट के इलेक्शन तो बता आने वाले हैं। आम इंतखाबात इससे पहले नहीं हो जाएंगे? नहीं, आम इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? सर ये इंतखाबात के लिए वैसे 3 महीने चाहिए, पहले अभी 2 महीने रह गए। कि 27 दिसंबर के बाद जरदारी साहब अपनी शायद आखिरी तकरीर फरमाएंगे बड़ी खुदाबख्श, तो एक नया सेटअप बनेगा 3 साल का, जिसमें प्रीमियरशिप जो है वो इमरान खान साहब को दी जाएगी। केयर टेकर सेटअप जो है ना 3 साल के लिए लाया जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन है? कौन लेके मुझे तो पूछते हैं किसे लेके आनी है? लोगों ने जो लोग ही ला सकते हैं, लोग तो इलेक्शन आगे लेके आए हैं। काफ के सरबराह चौधरी शुजा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी के साथ ही कराची से खैबर तक के न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अहम खबरों और अपडेट्स के लिए भी आप वक्त के साथ रहिए।